اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عبادتیں میرے رب کی جس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اور درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے ہمیں حق کا راہ دکھایا۔ کیا لکھا ہے خوب شاعر نے کہ اس دنیا میں ہے دو جہاں، اس دنیا میں ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، اور ان دونوں جہانوں کے درمیان ایک سانس کا فاصلہ ہے۔ سانس چلتی رہی تو یہ جہاں، اور اگر رک گئی تو وہ جہاں۔ پڑھتے رہو گے اگر درود اپنی زندگی میں تو جو قبر میں آئیں گے وہ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں سے موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی نازک پروردگار بادشاہ تھا جو اپنے دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت کوشش کرتا رہتا تھا۔ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لہو لعب میں، خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجہ پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کا کوئی غم تھا نہ کوئی فکر، خود بھی نہایت حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح تھا۔ اللہ جل شانہ کی ہر نوع کی دنوی نعمت اس پر پوری تھی، اور اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیہ سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اس لہب و لعب میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرح کھلی رہتی تھی، جن میں بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والے کی نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی رہتی تھی جس میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بالا خانہ میں ایک ہاتھی دانت کا کعبہ تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا، اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تختہ تھا جس پر موتی کی چادر تھی، اور ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑا ہوا عمامہ تھا۔ اس کعبہ میں اس کے یار احباب جمع ہوتے تھے۔ خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کعبہ سے باہر مجتمع کرتی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ ستار کی طرح ایک نظر اٹھاتا، اور جب حاضر ہو جاتی اور جب بند کرنا ہوتا تو ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی تو یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یار ان مجلس اٹھ کر چلے جاتے اور جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج، چوسر وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کے مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں اس زمانے میں کہیں ملتی اور روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اس حالت میں اس کے 27 برس گزرے۔ ایک رات کو جب وہ حسب معمول اپنے کعبہ میں تھا، دفعہ اس کے کان میں ایک سریلی آواز پڑی، اور اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نہ کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اس گانے والیوں کو بند کر دیا اور کعبہ کی کھڑکیاں سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کر لے آؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے، مسجد میں پہنچے جہاں ایک نوجوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بالوں پر اکھمد، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر
کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے۔ مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت ہے۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس نے کچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے پکڑ کر بالا خانہ میں لے گئے اور لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم کو وہاں کو کہاں سے لے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور مسجد میں کھڑا ہو کر قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ آیت پڑھی ان الابرار لفی نعیم، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت کے عجائب دیکھیں گے، اور اے مخاطب تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادمانی سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب بمہر جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں کو ایسی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے، اور اس شراب کی آمیز تنسیم کے پانی سے ہوگی۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا ارے دھوکے میں پڑے ہوئے انسان، تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشتوں کو ان سے کیا مناسبت؟ اور بڑی اونچی مسحریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، میں ایسے فرش پر جو بہت بلند ہے، ان کے استر دبیرز ریشم کے ہیں، اور ان باغوں میں ہر قسم کے میوے کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک ہی قسم کے میوے کے 2 مزے ہوں گے۔ یہ میوے نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کی کوئی روک ٹوک ہوگی۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں آ گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا کہ یہاں تک سب صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے سے عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دوسرے دن سارے مجلس میں جمع آئے، مجمع کے سامنے توبہ کی، اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ جل شانہ کے عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقف کر دیا، اور جنتی جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب کو واپس کر دی، غلام باندیوں میں سب بہت سے آزاد کر دی، اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ میں دے دی، اور اپنے رب کے آگے دعا کرنے لگا کہ اے مولا میں نے دن رات نافرمانیاں کی ہیں، بڑے بڑے سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا، ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ایک ساتھ تھا۔ ایسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا، اور حج کے بعد وہی قیام کیا، وہی انتقال ہو گیا۔ رحمت وسطی مکہ کے قیام۔ مکہ میں وہاں رات کو جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا کہ میرے مولا میری کتنی خلوت ایسی گزر گئی، میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، تیرا مقابلہ کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔